اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی فصل جس کی پاکستان سمیت دنیا بھر میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے اور کوئی بھی انسان اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بہت سے لوگوں کو اس کی عادت بھی ہے۔ یہ ایک ایسی فصل ہے جو کہ آپ کو اتنا منافع دیتی ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی بھی فصل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس فصل کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو منافع آپ کو یہ فصل دے گی، اتنا منافع آپ کو کسی دوسری فصل سے نہیں مل سکتا۔ یہ فصل صرف 3-4 سال کے بعد آپ کو منافع دینا شروع کر دیتی ہے، جبکہ کئی سالوں تک آپ اس سے منافع حاصل کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی فصل ہے جس کی دنیا بھر میں بڑی مانگ ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں، یعنی پاکستان کے صرف ایک ہی ضلع میں اس کی کاشت اس وقت ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں کسانوں کی اس فصل میں دلچسپی ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اس فصل کو کاشت کریں گے تو اس سے ہمارے ملک میں بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی یا پھر کافی حد تک کم ہو جائے گی، کیونکہ اس کے لیے لیبر یعنی مزدور چاہیے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ تو آج ہم چائے کی کاشت پر ہی بات کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں 70% لوگ چائے شوق سے پیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو اس کی عادت نشے جیسی ہوتی ہے، یعنی جب وہ چائے نہ پئیں تو ان کے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح باہر کے ممالک میں بھی لوگ چائے شوق سے پیتے ہیں۔ ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے، لیکن پھر بھی ہم اسے کاشت نہیں کرتے۔ ہمارے کاشتکار دوست اس فصل کو اس لیے بھی کاشت نہیں کرتے کہ ان کے پاس اس فصل کے متعلق علم ہی نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اس فصل میں کتنا منافع ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ہم ابھی تک چائے کو باہر کے ممالک سے ہی منگواتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر ہم اس فصل کو پاکستان میں کاشت کرنا شروع کر دیں تو پھر جو پیسہ ہم اسے باہر سے منگوانے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو وہی پیسے ہم بچا کر اپنے ملک میں رکھ سکتے ہیں۔ وہ پیسے کسی دوسرے کام آ سکتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے
کن کن علاقوں میں یہ کاشت کی جا سکتی ہے، میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی جو پاکستان کے واحد ضلع میں یہ کاشت کی جا رہی ہے وہ ضلع ہے منسہرہ۔ ناظرین، پاکستان میں چائے کی کاشت ابھی اتنی نہیں ہو رہی کہ ہم اپنے ملک کی ضروریات کو پورا کر سکیں، باہر بھیجنا تو دور کی بات ہے۔ پاکستان کے جن اضلاع میں اس وقت چائے کی کاشت کی جا سکتی ہے ان میں اسلام آباد، آزاد کشمیر، مردان، گلگت بلتستان، راولپنڈی، مظفر آباد، ہری پور اور دیر کے علاقے نمایاں ہیں۔ ان علاقوں کی جو آب و ہوا ہے وہ ہر لحاظ سے چائے کی کاشت کے لیے یعنی کہ چائے کی کاشت کے بالکل موافق ہے۔ تو ناظرین، ان تمام علاقوں میں آپ چائے کی فصل کو بآسانی کاشت کر سکتے ہیں۔ یہ تمام شہر اس کے لیے آئیڈیل ہیں۔ چائے کی فصل کو جو سالانہ بارشیں درکار ہوتی ہیں وہ ہیں 1000 mm اور اس کو 12 سے لے کر 30 ڈگری تک ٹیمپریچر یعنی درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو علاقے میں نے آپ کو بتائے ہیں ان علاقوں میں ٹیمپریچر اسی طرح کا ہی رہتا ہے۔ زمین کا پی ایچ لیول آپ نے چیک کرنا ہے اور وہ ہوگا 4.5 سے 6.5 تک۔ چائے کا پودا 3 یا 4 سال کے عرصے میں آپ کو پیداوار دینے کا عمل شروع کر دیتا ہے، تو پھر یہ پودا ہمیشہ آپ کو پیداوار دیتا ہی رہتا ہے۔ ناظرین، یہ فصل بھی گندم اور چاول کی طرح ہوتی ہے، یعنی اس کے پودے بھی اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں جس طرح گندم اور چاول کے فصل کے پودے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ فصل سال میں 2 بار آپ کو پیداوار دیتی ہے۔ اس کی ہارویسٹنگ کا جو موسم آتا ہے وہ ہے مارچ کا مہینہ، یعنی پہلا سیزن جو آتا ہے وہ ہے مارچ کا مہینہ، مارچ اپریل کا مہینہ۔ ہارویسٹنگ کا پہلا سیزن جو ہے وہ ہے مارچ اپریل کا مہینہ، اور دوسرا ہارویسٹنگ کا سیزن ہے ستمبر اکتوبر کے مہینے۔ تو ناظرین، اگر ہمارے کسان حضرات اس فصل کو پاکستان میں کاشت کرنا شروع کر دیں تو پھر یقیناً پاکستان سے بے روزگاری ختم ہو جائے گی، بلکہ چائے کی کاشت سے نہ صرف ہم اپنے ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل ہو جائیں گے بلکہ ہم چائے کو دوسرے ممالک میں فروخت کر کے بھی ڈھیروں پیسہ کما سکتے ہیں۔ ہم اس قابل بھی ہو جائیں گے کہ ہم اپنی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ اس کو باہر کے ممالک میں بھیج کر بہت سارا ڈھیروں منافع کما سکیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی میری ایک اہم ویڈیو جس میں میں نے آپ کو چائے کی فصل کے متعلق متعارف کرایا ہے۔ یہ تعارف کے طور پر میں نے ویڈیو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ زیادہ تفصیل میں جانا اس لیے پسند نہیں کیا کہ پھر کسی ٹائم چائے کی فصل کے اوپر ویڈیو بناؤں گا تو پھر تفصیل میں
بات ہوگی۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم کل ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو مہربانی فرما کر اسے لائک ضرور کیا کریں۔ ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اس کو ڈس لائک کیا کریں، اور اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کو آگے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیں۔ آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ میری جو ویڈیو زراعت اور صحت پر ہو، مہربانی فرما کر آپ اسے شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو معلوماتی ویڈیوز ہوتی ہیں ان میں آپ کے فائدے کے لیے ہی مفید باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں، اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ مجھے اپنے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے بنے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ ایڈ کر کے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر میل میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات ایک نئی ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب راکھا۔